حي على الصلاة حي على الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہماری دوسری نشست ہے۔ آج ہم اعتکاف کے مسائل کے متعلق بات کریں گے۔ ہم اعتکاف کے کتنے اقسام ہیں، فرض، واجب اور سنت، یہ کون کون سے اعتکاف ہیں، ان پر بات نہیں کریں گے کیونکہ وقت مختصر ہے۔ اس مختصر وقت میں ہم ان مسائل پر بات کریں گے، ان مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو عام طور پر ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، جن کو سیکھنے کی ابھی ہمیں ضرورت بھی ہے۔ تو معتکف کے لیے کون کون سی باتیں، کن باتوں کا احتیاط کرنا ضروری ہے؟ معتکف کے لیے جن باتوں کے متعلق احتیاط کرنا ضروری ہے وہ مختصر سی بیان فرما دیتے ہیں۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا اگر بھولے سے بھی اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، تاہم طبعی یا شرعی ضرورت کے لیے نکلنا جائز ہے۔ طبعی ضرورت جیسے قضاء حاجت، غسل جنابت، کھانا کھانا بھی ضرورت طبعی میں شامل ہے، بشرط یہ کہ کوئی شخص کھانا لانے والا نہ ہو۔ شرعی ضرورت جیسے جمعہ کی نماز وغیرہ، جس ضرورت کے لیے اپنے اعتکاف کی مسجد سے باہر جائے، اس سے فارغ ہونے کے بعد وہاں نہ ٹھہرے اور جہاں تک ممکن ہو ایسی جگہ اپنی ضرورت پوری کرے جو اس مسجد سے زیادہ قریب ہے۔ مثلا قضاء حاجت کے لیے اگر مسجد میں واش روم وغیرہ کا اہتمام نہ ہو تو وہ اس گھر جائے جو اس مسجد کے سب سے زیادہ قریب ہے، یعنی مسجد کے زیادہ قریب اس کے دوست کا گھر ہے تو وہ اپنے دوست کے گھر جائے گا اور قضاء حاجت کر کے واپس مسجد آ جائے گا۔ ہاں اگر اس کی طبیعت اپنی گھر کی طرف مانوس ہے اور اپنے گھر کے علاوہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو اپنے گھر بھی جا سکتا ہے۔ اگر جمعے کی نماز کے لیے کسی مسجد میں جائے اور نماز کے بعد وہیں ٹھہر جائے اور وہیں اعتکاف پورا کرے تب بھی جائز ہے، مگر ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ جو عذر کثرت سے پیش نہیں آتے ان کی وجہ سے اعتکاف کی جگہ چھوڑ دینے سے بھی اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ مثلا کسی مریض کی عیادت کے لیے یا کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے یا آگ بجھانے کے لیے یا مسجد کے گرنے کے ڈر سے مسجد سے نکلنا، اگرچہ ان صورتوں میں اعتکاف کی جگہ سے نکل جانا گناہ نہیں بلکہ جان بچانے کی غرض سے ضروری ہے، مگر اعتکاف باقی نہ رہے گا۔ اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت کے لیے نکلے اور راستہ میں ضرورت پوری ہونے سے پہلے یا اس کے بعد کسی مریض کی عیادت کرے یا نماز جنازہ میں شریک ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص زبردستی اعتکاف کی جگہ سے باہر نکال دیا جائے تب بھی اس کا اعتکاف نہ رہے گا۔ مثلا کسی جرم میں حاکم وقت کی طرف سے وارنٹ جاری ہو جائے، اس کو سپاہی گرفتار کر کے لے جائیں یا کوئی قرض خواہ اس کو باہر نکال لے۔ اسی طرح اگر کسی شرعی یا طبعی ضرورت سے نکلے اور راستے میں کوئی قرض خواہ روک لے یا بیمار ہو جائے اور پھر اعتکاف کی جگہ تک پہنچنے میں کچھ دیر ہو جائے تب بھی اعتکاف قائم نہ رہے گا۔ حالت اعتکاف میں بلا ضرورت کسی دنیاوی کام میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا بلا ضرورت خرید و فروخت یا تجارت کا کوئی کام کرنا، البتہ جو کام نہایت ضروری ہو، مثلا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور کوئی قابل اعتماد شخص خریدنے والا نہ ہو تو ایسی حالت میں خرید و فروخت جائز ہے۔
مگر خریدنے یا بیچنے کے لیے کسی چیز کا مسجد میں لانا جائز نہیں، جبکہ اس کے مسجد میں لانے سے مسجد کے خراب ہونے یا جگہ رک جانے کا اندیشہ ہو۔ البتہ اگر مسجد خراب ہونے یا جگہ کے رک جانے کا اندیشہ نہ ہو تو بعض کے نزدیک جائز ہے۔ حالت اعتکاف میں ثواب سمجھ کر بالکل خاموش بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے، البتہ بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن مجید کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا کسی اور عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بالکل خاموش بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔ اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دے، اس حالت میں اعتکاف درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد خاص اس دن کی قضا ضروری ہے۔ یہ حکم واجب یا سنت اعتکاف کے لیے ہے، نفلی اعتکاف کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والے نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے مسجد میں آتے ہیں اور اپنی مرضی سے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وضو کرنے کے بعد بھی دیر تک دوستوں سے گپ شپ لگاتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد ایک سیکنڈ بھی ٹھہرا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج کل مسجدوں میں جو اعتکاف ہو رہا ہے ان میں اکثر لوگوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، اس لیے ضروری ہے کہ اعتکاف میں ان لوگوں کو بٹھایا جائے جو مسجد میں ٹھہرنے کی پابندی کر سکیں۔ مسجد وہ حصہ ہے جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو، لہذا بعض مقامات کو ہم تو مسجد کہتے ہیں مگر وہ شرعاً مسجد نہیں ہوتے۔ مثلاً وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا خانہ، امام کا حجرہ وغیرہ، ان پر مسجد کے احکام جاری نہ ہوں گے، لہذا اگر اعتکاف کرنے والا ان جگہوں میں بغیر کسی شرعی حاجت کے چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پر مسجد کی سیڑھیاں بھی مسجد سے باہر ہوتی ہیں جن کے ذریعے اوپر منزل پر جاتے ہیں، لہذا ان سیڑھیوں پر بھی بغیر شرعی حاجت کے گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عام طور پر مسجد کی سیڑھیاں بھی مسجد سے باہر ہوتی ہیں جن کے ذریعے اوپر منزل پر جاتے ہیں، لہذا ان سیڑھیوں پر بھی بغیر شرعی حاجت کے گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وہ سیڑھیاں اگر مسجد کے اندر ہوں تو پھر ان سیڑھیوں پر جانا اور ان کے ذریعے اوپر والی منزل پر بھی جانا جائز ہے۔ بعض مساجد میں امام کا حجرہ اور بچوں کے پڑھنے کی جگہ بھی مسجد سے باہر ہوتی ہے، وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض مساجد میں سامان رکھنے کے سٹور اور گودام بھی مسجد سے باہر ہوتے ہیں، وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد کے صحن میں جو حوض بنا ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، وہاں جانے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض مساجد میں کلی وغیرہ کرنے کے لیے جوتوں کی جگہوں پر واش بیسن لگے ہوتے ہیں، وہ بھی مسجد سے عموماً باہر ہوتے ہیں، وہاں جا کر کلی کرنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح معتکف نے افطار کی کھانا کھایا تو صرف ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے لیے وضو خانے نہیں جا سکتا، گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، وضو کرنے جائے تو ساتھ میں ہاتھ بھی دھل جائیں گے اور کلی بھی ہو جائے گی۔ معتکف کو غسل جنابت کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اور غسل جنابت کے سوا کسی اور غسل کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ جمعہ کے غسل یا ٹھنڈک کی غرض سے غسل کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ اس غرض سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس غرض سے مسجد سے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کے بعد معتکف مسواک، منجن وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن اگر صرف مسواک یا منجن کے لیے مسجد سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص کسی سے بات کرنے کے لیے رکا یا موبائل فون پر بات کرنے لگا یا نسوار ڈالنے، سگریٹ پینے کے لیے رکا تو ایک لمحہ کے رکنے سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جس دن میں اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں۔ اس ایک دن کی قضا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لے، اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن
نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کی قضا میں کچھ تفصیل ہے۔ اگر اعتکاف دن میں ٹوٹا ہو تو صرف دن کی قضا واجب ہوگی، یعنی قضا کے لیے صبح صادق سے پہلے داخل ہو، روزہ رکھے اور اسی روز شام کو غروب آفتاب کے وقت نکل آئے۔ اور اگر اعتکاف رات کو ٹوٹا ہو تو رات اور دن دونوں کی قضا کرے، یعنی قضا کے لیے شام کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو، رات بھر وہاں رہے، روزہ رکھے اور اگلے دن غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اعتکاف کے مباحات یعنی اعتکاف میں جائز کام جن کی اجازت ہے۔ کھانا پینا، سونا، بات چیت کرنا، لیکن فضول گوئی سے پرہیز ضروری ہے۔ نکاح یا کوئی عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، سر میں تیل لگانا، مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا اور نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، قرآن کریم یا دینی علوم کی تعلیم دینا، کپڑے دھونا اور کپڑے سینا، البتہ کپڑے دھوتے وقت پانی مسجد سے باہر گرے اور خود مسجد میں رہیں۔ یہی حکم برتن دھونے کا بھی ہے۔ ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، خط بنانا جائز ہے، لیکن بال، ناخن وغیرہ مسجد میں نہ گریں۔ اعتکاف کے مکروہات کون کون سے ہیں؟ بالکل خاموشی اختیار کرنا، کیونکہ شریعت میں بالکل خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں۔ اگر خاموشی کو عبادت سمجھ کر کرے گا تو بدعت کا گناہ ہوگا۔ البتہ اگر اس کو عبادت نہ سمجھے لیکن گناہ سے اجتناب کی خاطر حتی الامکان خاموشی کا اہتمام کرے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ فضول اور بلا ضرورت باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ ضرورت کے مطابق تھوڑی بہت گفتگو جائز ہے، لیکن مسجد کو فضول گوئی کی جگہ بنانے سے پرہیز لازم ہے۔ سامان تجارت مسجد میں لا کر بیچنا بھی مکروہ ہے۔ اعتکاف کے لیے مسجد کی اتنی جگہ گھیر لینا جس سے دوسرے معتکفین یا نمازیوں کو تکلیف پہنچے، یہ مکروہ ہے۔ اجرت پر کتابت کرنا یا کپڑے سینا یا تعلیم دینا بھی معتکف کے لیے فقہاء نے مکروہ لکھا ہے۔ البتہ جو شخص اس کے بغیر ایام اعتکاف کی روزی بھی کما نہ سکتا ہو، اس کے لیے بیع پر قیاس کر کے گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ البتہ جو شخص اس کے بغیر ایام اعتکاف کی روزی بھی کما نہ سکتا ہو، اس کے لیے بیع پر قیاس کر کے گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اگر شوہر بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے چکا تو پھر اس کے بعد اس کو منع کرنے کا اختیار نہیں، اور اگر منع کرے تو ممانعت صحیح نہیں۔ عورت اعتکاف کے دوران ضرورت کے وقت گھر کا کام کاج کر سکتی ہے، کھانا پکا سکتی ہے، مگر اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلے، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو یکسو کر دیں تاکہ وہ عبادت اور ذکر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ ایک جگہ عورت نے جب اعتکاف کے لیے متعین کر لی تو اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ عورت نے اگر پورا کمرہ اعتکاف کے لیے متعین کر لیا تو کمرے میں جس جگہ چاہے ٹھہر سکتی ہے۔ اسی طرح مسجد کے اندر معتکف جہاں پر چاہے ٹھہر سکتا ہے۔ اعتکاف والی عورت کے ساتھ کمرے میں گھر کے دوسرے افراد رہ سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، مگر دنیاوی اور فضول باتوں سے پرہیز کریں۔ اگر کسی کو حالت اعتکاف میں احتلام ہو گیا تو اس کے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ عورت کو اگر اعتکاف کے دوران حیض ماہواری آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پاک ہونے کے بعد روزہ رکھ کر ایک دن کی اعتکاف کی قضا کر لے۔ بالغ ہونا یا مرد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، نہ بالغ مگر سمجھدار اور عورت کا اعتکاف بھی درست ہے۔ عورت کے اعتکاف کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، اور اسی طرح عورت کو حیض و نفاس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ البتہ استحاضہ کی حالت میں ہو تو عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ گھر کی مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں گھر میں عورت نماز پڑھتی ہے،
اور فقہا نے لکھا ہے کہ یہ مستحب ہے کہ گھر میں ایک کمرہ مسجد بنا دیا جائے، اس کو عبادت، ذکر و تلاوت، اعتکاف کے لیے خاص کر دیا جائے۔ عورت نماز وہاں پڑھے اور مرد بھی سنت اور نوافل گھر میں اس جگہ ادا کریں تاکہ نماز کی برکت گھروں کو بھی حاصل ہو۔ مگر گھر کے کمرے کو مسجد بنا دینے سے وہ شرعی مسجد نہیں بن جاتی، اس کو جب چاہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد نہیں بنائی تو عورت کوئی بھی جگہ گھر میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر کے وہاں اعتکاف کرے، اس کو اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا مردوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ جس کا اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو وہ رمضان کی 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی ضروریات، بستر، کپڑوں وغیرہ کے ساتھ مسجد میں آ جائے۔ اگر 20 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد کوئی آیا تو اس کا اعتکاف سنت ادا نہ ہوگا بلکہ وہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ عورت اگر اعتکاف کرتی ہے تو وہ بھی 20 تاریخ کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی جگہ میں چلی جائے۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اعتکاف سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔